کرتا ہے, جو آدمی ٹماٹر بیچتا ہے, جو آدمی دکاندار ہے, اس کو کیا پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وہ کس کی بات مانے گا؟ ایک ہی جواب نکلتا ہے کہ وہ جو آدمی نعرہ لگا رہا ہے نا بار بار قرآن و حدیث کی بات مانو, وہ اس کی بات مانے گا. ہر آدمی کو تو قرآن نہیں آتا. زیادہ زیادہ ہم اجمی لوگ ہیں, دیکھ کے ناظرہ آتا ہے, سمجھ نہیں ہے قرآن کی, قرآن میں لکھا ہوا کیا. تو جس آدمی کو سمجھ نہیں ہے وہ کہاں سے سمجھے گا؟ ایک اور مثال میں کہوں نا کہ میری قرآن و حدیث کی بات مانو, یہ سامنے گلزار صاحب بیٹھے ہیں, یہ کہیں گے مجھے تو نہیں آتا سارا, کس کی بات مانوں؟ تو لازمی بات ہے میری بات مانیں گے. تو میں اپنے پیچھے کیوں لگوا رہا ہوں ان کو؟ میں کل اگر اللہ پاک نہ کرے تو گمراہ ہو جاؤں. پھر جو مجھ سے پہلے لوگ گزرے نا امت کے, وہ مجھ سے لاکھوں گنا بہتر تھے. جن کی کتابیں پڑھ کر جن کو ہم گالی دیتے ہیں نا, وہ مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں. تو لہٰذا میں اپنے پیچھے لگانے کے بجائے یہ بتاؤں یار قرآن کی تفسیر فلاں نے لکھی ہے, فلاں کتاب ہے, فقہ فلاں کتاب میں ہے. فقہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ہی نچوڑ ہے, قرآن کی ہی تفسیر ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ. تو یہ ذاتی نعرہ دے کر کے اپنے پیچھے لوگوں کو لگانا, اپنا پیٹ بھرنا, یہ غلط ہے. 1400 سال سے جو لوگ گزر گئے نا, انہوں نے قرآن سمجھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا. آپ پہلے آدمی ہو جس کو قرآن سمجھ ہے. اور سمجھ کون سا مسئلہ آتا ہے جی؟ جو اختلافی مسائل ہیں, وہی 4-5 مسئلے رٹے ہوئے ہیں. فاتحہ خلف الامام کا, رفع یدین کا, ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے, امین اونچی کرنی ہے نیچے کرنی ہے, جنازے بعد دعا کرنی ہے نہیں کرنی, یہی 5-7 مسائل رٹے ہوئے ہیں اور اسی میں اجتہاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نئی آیت ان کے سامنے رکھ دو, یہ آیت ہے تو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. سارے کا سارا دین کیا انہیں 7 مسائل کے اندر جمع ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. قرآن کی تفسیر جن مفسرین نے لکھی ہے وہ ہم سے کئی گنا مستند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, پھر میرے قریب والوں کا زمانہ ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہم کہتے ہیں صحابہ کو قرآن سمجھ نہیں ہے, مجھے زیادہ سمجھ ہے. ہم کہتے ہیں تابعین کو قرآن سمجھ نہیں ہے, ہمیں زیادہ سمجھ ہے. یہ انتہائی غلط بات. لہٰذا اپنے بڑوں پر اعتماد, بد اعتمادی گمراہی کا پہلا زینہ ہے, پہلی سیڑھی ہے. اپنے بڑوں پر اعتماد کر. اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ 1400 سال کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. لہٰذا یہ قرآن کی تفسیر جو پہلو بڑوں نے لکھ دی ہے وہ کافی ہے. ہاں اس کے اندر کوئی نیا کام کرنا ہے تو کوئی ایسا کام کرو جو پہلے کسی نے نہیں کیا. ایسی چیز اس میں سے نکالو جو پہلے کسی نے نہیں کیا کام. جو صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے اسی کو ہوا دینا, انہی آیتوں کو بار بار سامنے لے کے آنا چاہیے. میں بالکل آج کی تحقیق لے کے آؤں کیونکہ پیچھے جو 1400 سال سے لوگ گزرے نا ان کو سمجھ نہیں لگی. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اس کا ایک اور سیدھا سادہ معنی کیا ہے؟ آپ جمعہ پڑھتے امام صاحب کے پیچھے, آج کل ہر مسجد میں 400-500 تعداد ہوتی ہے. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں جو آدمی نماز پڑھا رہا ہے, جمعہ پڑھا رہا ہے, اس میں 2 باتیں, یا وہ آدمی بد دیانت ہے, وہ نماز پڑھانے والا امام بد دیانت ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے, پھر بھی وہ جان بوجھ کے اس کے خلاف عمل کرتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے کہ وہ بد دیانت ہے تو آپ کی نماز اس کے پیچھے کبھی بھی نہیں ہوتی. دوسری بات, دوسرا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو قرآن زیادہ سمجھ آیا, وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کو سمجھ نہیں آیا. وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کو قرآن سمجھ, پھر ممبر کو بیٹھنے والے کو ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, آپ کو ممبر پہ بیٹھنا چاہیے. اور آپ کو ممبر پہ بٹھا کے سورہ فاتحہ سنی جائے تو وہ بھی نہیں آتی. لہٰذا امام جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس پر اعتماد ضروری ہے. ہم سے پہلے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کا احسان مند ہونا ضروری ہے. انہوں نے تو برا کام نہیں کیے, انہوں نے قرآن و حدیث کو یکجا کر کے جمع کر کے ہمیں دے دی ہے. ہم پڑھتے ہیں ان کی کتابیں, گالم گلوچ بھی انہیں کو کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. تو یہ قرآن ہے. پہلی بات یہ کہ جب قرآن کا کوئی حکم سامنے آ جائے, اپنی ذاتی زندگی کو, اپنی رواجی زندگی کو, اپنی سماجی زندگی کو ایک سائڈ پہ کر کے قرآن کے عمل پر عمل پیرا ہو جائیں. انفرادی طور پر ہم عمل کر لیتے ہیں, اجتماعی زندگی ہماری اس سے بڑی دور ہے. یہ پہلی غلطی ہے ہماری. دوسری, ہر آدمی قرآن کی تفسیر نہیں کرے گا. یار دنیا میں نا عقل بھی ایک بات کہتی ہے کہ جس آدمی کا جو کام ہے وہ وہی کرے. کبھی دیکھا ہے
لکڑی کا کام کرنے والا ویلڈنگ کا کام کر رہا ہو. ہم دیکھتے ہیں نا روزمرہ میں جو بڑھئی ہے لکڑی کا کام کرتا ہے وہ کبھی ویلڈنگ کا کام کرتا ہے؟ تو جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے اس کو کیا کام ہے کہ آ کے وہ حدیث کی تشریح شروع کر دے, قرآن کی تشریح شروع کر دے؟ یہ بھی غلط ہے. جس کا جو فن ہے وہی کام کرے. اپنے فن سے باہر نکلے گا تو گمراہی کے کئی راستے کھولے گا. تو انہ لقول الفصل, یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں وما ہوا بالحزل, یہ مذاق نہیں ہے. ساری عمر جب تک تھا پتہ نہیں کیسے کیسے زندگی گزاری ہے. اب بڑھاپے میں قرآن لے لیے, میں اس کی تفسیر لکھ رہا ہوں. قبر میں ٹانگیں توبہ استغفار کرنے کے بجائے, قرآن پر عمل کرنے کے بجائے نیا کام شروع کر دیا. میں نے تحقیق شروع کر دی ہے, ریسرچ کر رہا ہوں. کس کے اوپر؟ بڑا ہے نہیں ہے, ناظرہ دیکھ کے نہیں آتا, لیکن مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش ضرور کروں گا. جو جڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں لڑانا چاہیے. تو یہ درست بات نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, نہ عمل کے اعتبار سے اور نہ علم کے اعتبار سے. وما ہوا بالحزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. آخر میں اللہ کہتے ہیں یہ جو کفار ہیں یہ اپنا پلان بناتے ہیں, اپنی تدبیریں بناتے ہیں کہ دین کو مٹا دیں گے. آج کی تدبیر کیا ہے؟ اسلام کو مٹا دیں گے. اسلام کو مٹانے کا کیا مطلب ہے جی؟ اسلام کو مٹانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو نماز سے روکیں گے. آج دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ کو نماز سے کوئی نہیں روکے گا.